بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل علی اہل بیتہ راع وهو مسئول عن رعیتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام ایک مکمل اور کامل اور اکمل مذہب ہے، اور جہاں اسلام نے والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہیں پر اسلام نے اولاد کے حقوق بھی متعین کیے ہیں۔ اسلام کی معاشرتی اور خاندانی زندگی یک طرفہ نہیں ہے بلکہ ہماگیر ہیں، اور اگر والدین اسلامی معاشرے کی بنیادی اکائی ہیں تو اولاد اس بنیادی اکائی کا نتیجہ ہے۔ آج کی اولاد کل کے والدین ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بہت سے والدین اپنی اولاد کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ بات نہیں جانتے کہ آج کی تربیت یافتہ اولاد ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور مرنے کے بعد بھی اور موت کے بعد بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ اس کو چوری کیا جا سکتا ہے، اور جسے اللہ نہ دے وہ دنیا بھر کے اسباب کو اختیار کر لے لیکن وہ اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ دینا چاہے وہ پھر اس نعمت کو روک نہیں سکتے۔ اولاد کے حقوق کی ابتدا بچے کی یعنی والد کی شادی سے ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ ان کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے۔ نیک ماں کا انتخاب کیا جائے۔ نیک ماں کے انتخاب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ 4 وجوہات کی بنیاد پر عورتوں سے نکاح کیا جائے، اور ان میں آپ نے جس وجہ کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ دینداری ہے۔ تو سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ ان کے لیے دیندار اور نیک ماں کا انتخاب کیا جائے، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اور اس کے بعد نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا کی جائے، جو قرآن سے ثابت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ پھر بچے کی پیدائش پر ظاہر ہے جو ہمارے اسلامی کام ہے ان کا حکم ہے اذان دینا، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا اور بنیادی حق اسلام نے مقرر کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ، سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھا جائے، اچھا اور اسلامی نام رکھا جائے۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی یونیک نیم ہو، اس طرح کا نام ہو کہ وہ کسی کا نہ ہو، حالانکہ یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلامی سوچ و فکر یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء کے اور بزرگوں کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے۔ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عبد اللہ وعبد الرحمن، کہ اللہ کے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور ہم یونیک نیم کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یونیک نیم تو پھر فرعون اور حامان کا ہے، نعوذ باللہ، تو کیا وہ رکھیں گے ہم؟ ہمارے لیے چونکہ ہم جس اسلام کو فالو کر رہے ہیں، جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، وہ مذہب نقل پر مشتمل ہے، عقل پر نہیں ہے، نقل پر۔ ہم نے جس طرح اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا ہے ہم وہی کریں گے۔ تو لہٰذا اپنے بزرگان دین، اولیاء اللہ، صحابہ اکرام اور انبیاء کے نام رکھے جائیں، ان سے ہمیں برکت حاصل ہوگی۔ دوسرا حق جو اولاد کا ہے ان کی تربیت کی جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی حدیث میں آپ نے فرمایا من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، سب سے بڑا کام اور سب سے مشکل کام اولاد کی تربیت ہے، اور یہ تربیت پیدائش کے بعد شروع ہو جاتی ہے، پیدائش کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ گھر ہے، اور سب سے پہلے استاذ والدین ہیں۔ اگر گھر کا ماحول اسلامی نہیں ہے، والد اور والدہ کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں، اور ان کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے جذبات اچھے نہیں ہیں، تو اولاد کبھی بھی اچھا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اچھی تربیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر گھر کا ماحول اسلامی ہے، گھر کا ماحول، آپ میاں بیوی ہیں لیکن
آپ کے میاں بیوی ہونے والا تعلق وہی ہے جو جناب رسول اللہ اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کا تھا۔ آپ کا گھر کا تعلق وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے گھر والی کا تھا۔ آپ کے گھر میں وہی ماحول ہے جو حضرت عمر اور ان کے گھر میں تھا۔ تو پھر آپ کے بچے بھی عبداللہ ابن عمر اور صحابہ کی اولاد جیسے بنیں گے۔ آپ کے بچے بھی پھر اولاد وہ اولاد بنے گی جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، بڑھاپے میں آپ کے لیے سہارا ہوگی، مرنے کے بعد آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگی۔ اس اولاد کے لیے آپ کو تربیت کرنی ہے۔ لہٰذا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ اولاد کی پرورش تو والدہ کی ذمہ داری ہے، بچے کی 7 سال تک اور بچے کی 9 سال تک، لیکن تربیت یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ فالرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ آپ کے گھر والوں کے متعلق، ان کی تربیت کے متعلق، اولاد کی تربیت کے متعلق ماں سے نہیں بلکہ باپ سے سوال ہوگا۔ باپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے تربیت کیوں نہیں کی۔ ہم آج اپنی اولاد کو زندہ دفن کر رہے ہیں، ہم نے ان کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں اسلامی تربیت کا فقدان ہے، ہم بچوں کو دین سکھا ہی نہیں رہے، ہم بچوں کو دنیا کمانا سکھاتے ہیں، ہم بچوں کو خاندان کی دشمنیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کے والد کے ساتھ اس فلاں رشتہ دار نے برا کیا تھا، وہاں فلاں جو ہے نا سلسلے سے ہماری دشمنی چلی آ رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کو دین نہیں سکھایا، کبھی ان کی دینی تربیت نہیں کی۔ لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں دنیا میں بھی کام آئے، جس اولاد کو ہم مانگتے ہیں مسجدوں میں، مسلوں پر راتوں کو اٹھ کر رو کر علماء اکرام اور اولیاء اکرام کو ہم کہتے ہیں کہ دعائیں کریں اللہ ہمیں اولاد دے، جب وہ اولاد ہو جاتی ہے پھر ہم جب تربیت ان کی کر نہیں سکتے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہی اولاد ہے، جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش یہ اولاد ہوتی ہی نہیں، کاش یہ اولاد ہوتی ہی نہیں، اور وہ ہمیں پھر گھر سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا حق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَلْيُحْسِنْ أَدَبَهُ، ان کا ادب اور تربیت ان کو سکھائی جائے۔ اس میں کوتاہی کی وجہ سے آج اولاد کی ناقص تربیت کی بنیاد پر والدین اولڈ ہوم ہاؤس میں اپنی زندگی کے گنے چنے ایام جو باقی ہیں ان کو گزار رہے ہیں، اور وہاں پر وہ رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر چکے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں ایسے والدین سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، کل کو ہم بھی اولڈ ہوم ہاؤس کا شکار ہوں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ یقین جانیے آپ اپنی اولاد کے لیے دنیا بھر کے خزانے جمع کر دیں اور اس پر خرچ کر دیں، وہ قیامت کے دن آپ سے دور بھاگیں گے، لیکن اگر تم نے انہیں قرآن سکھایا ہو تو وہ حشر کے میدان میں تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے تاکہ تمہارے سروں پر وقار کا تاج سجا سکیں۔